آپ کے پاس مصعب اگر اختیار آتا ہے وزیر اعظم بنتے ہیں جی، تو کیا پہلا کام کیا کریں گے؟ پہلا کام میں کیا کروں گا وہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، ڈنڈے مار مار کے لوگوں کو شادیاں کراؤں گا میں، تاکہ زنا ختم ہو، مرد عورتوں کی ذمہ داریاں اٹھائیں، جن باپوں کے لیے عذاب یعنی ہماری سوسائٹی عذاب بنی ہوئی ہے، ان کی ذمہ داریاں ہلکی ہوں۔ مزار ختم کروں گا میں، قبر مزار پرستی ختم کروں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی نے مدینہ میں کیا حکم دیا تھا کہ کوئی قبر ایک بالش سے اونچی نظر آئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کو گرا دو۔ اچھا، یہ جو ایک بات مفتی صاحب کہی جاتی ہے کہ علماء کی طرف منسوخ کر کے کہ یہ اللہ رسول کی بات کم کرتے ہیں، اپنے اکابر اسلاف کی کہانیاں زیادہ سناتے ہیں۔ جو کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، میں تو نہیں کرتا۔ اور یہ یعنی اپنے اکابر اور اسلاف کی کہانیاں نہیں ضمناً سنانی آنے چاہیے، ضمناً واقعات آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، موٹیویشن کے لیے۔ قرآن نے نہیں کتنے واقعات سنائے انبیاء کے، حضرت لقمان علیہ السلام کے بھی، یہ تو اسلاف میں ہمیشہ سے رواج رہا ہے کہ وہ واقعات سناتے ہیں، جو بھی عبرت کے واقعات ہیں۔ تو واقعات کسی کے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی ہاں وہ واقعہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات کو ثابت نہ کر رہا ہو، اور دوسرا قرآن و سنت کا عنصر زیادہ ہو، کچھ چیزیں ضمناً ایسی واقعات ہوتی آ ہیں جائیں۔ پھر ہمارے لوگ اس کو دفاع کر رہے ہاں ہوتے ہیں۔ ضمناً واقعات آ جائیں، اب واقعات ہی سے بات شروع ہو، واقعات ہی پہ ختم ہو، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اور جو لوگ اپنے اکابر کے اس طرح کی چیزوں کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، غلط چیز کا تو کبھی نہیں دفاع کرنا چاہیے، اگر کوئی غلطی ہے تو اس کو مان لینا چاہیے، ہمارے بزرگ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ کتابوں میں موجود ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ علماء آج تک کر رہے ہیں، دفاع کرتے جا رہے ہیں۔ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں میں اسی وجہ یہی تو کام کر رہا ہوں، دیکھیں انجینئر صاحب کے غلط کہنے سے وہ چیز غلط نہیں ہو جاتی، جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا، لیکن وہ تو لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا کر کے کہ دکھاتے آپ ہیں کہتے کہ ہیں یہ غلط۔ ہے۔ کون سی چیز ثابت کی ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ بہت ساری چیزیں جو کتابوں میں وہ حضرت تھانوی وہ خواب کا واقعہ ہے، خواب کا واقعہ ہے، خواب میں کسی کو کچھ بھی آ سکتا ہے، زنا بھی کر سکتا ہے خواب میں، اس کو زانی نہیں کہا جائے گا۔ وہ خواب سنا رہا ہے کہ میں نے لا الہ الا اللہ اشرف رسول اللہ، اور جاگتی حالت میں بھی وہ خواب ہی کے الفاظ اس کے زبان پہ آئے ہیں، لیکن لاشعوری طور پر وہ کہہ رہا ہے میں نے جان کر نہیں کیا، میں جب اٹھاؤں تو میری زبان پہ الفاظ جاری تھے، اور اس پہ گھبرا رہا ہے کہ میں کافر تو نہیں ہو گیا۔ تو ایسے شخص کو تسلی دی جاتی ہے کہ بھائی یہ خواب کی ایک تعبیر ہے، یہ وہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ ورنہ مولانا تھانوی اس کو گلے لگاتے کہ تو نے مجھے رسول اللہ کہہ دیا، واہ 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 زبردست، یہی مطلب ہے اس کا کہ اشرف علی رسول اللہ، یہی ویل ڈن زبردست۔ وہ تو اس کی تعویلات کر رہے ہیں، بھائی اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب ہے جو مطلب ہے وہ تو ہم کئی بار بیان کر چکے ہیں، اس کی تعبیر بتائی انہوں نے۔ تو اتنی واضح بات کے بعد بھی ایک آدمی ڈھیٹ پنے میں رہے کہ نہیں 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 نام کا کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھایا، تو اس کا مطلب وہ غلط ہے جو ڈھیٹ پنے پہ اترا ہوا ہے۔ اور اگر کلمہ پڑھایا ہے تو بھائی اشرف علی تھانوی کو پھر بولو معاذ اللہ وہ کافر تھے، صاف لفظ میں بولو کافر تھے۔ اور میں اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ولی اللہ سمجھتا ہوں، آپ بولو مفتی طارق مسعود بھی کافر ہے، یہ سارے دیوبندی، مولانا طارق جمیل صاحب بھی کافر ہیں، پھر یہ کیا بات ہے؟ میں تو کہتا ہوں مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا، جو مرزا کو کافر نہیں سمجھتا وہ بھی کافر، جتنے قادیانی سارے کافر، کلیئر دعویٰ ہے نا ہمارا۔ ایک طرف آپ کہتے ہو اشرف علی تھانوی نے کلمہ پڑھایا، دوسری طرف آپ کافر بھی نہیں کہتے، اور اگر کہتے ہو تو پھر ان کے ماننے والوں کو کافر نہیں کہتے۔ تو یہ کون سی براڈ مائنڈیڈ ہے بھائی کہ ایک طرف کلمے بھی پڑھوا رہے ہو اور دوسری طرف مسلمان بھی ثابت کر رہے ہو؟ تو ان کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے آپ کیا تعویل کرتے ہو وہ آپ بتا دو، جو آپ تعویل کرتے ہو وہ بتا دو آپ، تو پھر ہم بتا دیں گے کہ آپ جب تعویل کر سکتے ہو تو ہم نہیں کر سکتے کیا؟ اور ان کی تو ساری زندگی ختم نبوت میں گزری ہے، سارے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردی تو ہیں، بدر عالم میرٹھی، منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ، جنہوں نے ختم نبوت پہ اتنا پوری دنیا میں کام کیا ہے، امام حرم ان کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، تو کام ان لوگوں نے کیا ہے، انہوں نے تو بند کمرے بیٹھ کے 2 ٹکے کا کام کوئی ختم نبوت پہ نہیں کیا ہوگا، کوئی ایک پتھر نہیں کھایا کبھی، بلکہ قادیانیوں کو الٹا سپورٹ کر رہا ہے یہ آدمی۔ کتنے کلپ ان کے قادیانیوں کے فیور میں ہیں، کتنے سارے کلپ، فیور تو آپ دے رہے ہو، کہتے ہیں یہ اہل کتاب ہیں اور یہ عیسائیوں سے اچھے ہیں، اور بھائی تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایک ڈاکہ ڈال رہا ہے، ایک جھوٹے کذاب دجال کو پیغمبر کے کھاتے میں ڈال رہا ہے ایک شخص غلام احمد قادیانی، اس کو اور اس کے ماننے والوں کو کہہ رہے ہو کہ یہ وہ عیسائیوں سے بہتر ہیں، وہ بخاری کو مانتے ہیں، تو خود فیور کر رہا ہے قادیانیوں کو، اور جنہوں نے ساری زندگی قادیانیوں کے خلاف کام کیا ان کو کہہ رہے اپنے نام کے کلمے پڑھاتے ہیں۔ تو یہ ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا اینڈ کیا ہوگا پھر؟ کچھ بھی نہیں ہوگا اینڈ تو لگے رہیں گے اپنا، لگے رہیں، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لگے رہیں، تو ہر دور میں ہوتا ہے، قادیانی نہیں لگے ہوئے اب تک ٹھیک ہے نا۔